بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ارتھ جرنی۔ آج میں آپ کو ایک ایسے کپل کی سٹوری بتاؤں گی جو کہ ہمارے ٹائم کے ایک لیڈنگ پیرانارمل انویسٹیگیٹرز میں آتے ہیں۔ ایڈورڈ وارن 7 ستمبر 1926 کو پیدا ہوئے۔ لورین ریٹھا وارن 31 جنوری 1927 کو پیدا ہوئی۔ ایڈورڈ اور لورین کے کپل کو دی وارن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کپل بہت فیمس پیرانارمل انویسٹیگیٹر تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 10,000 سے زائد کیسز سالو کیے۔ ایڈورڈ نے اپنا پورا بچپن ایک ہانٹڈ ہاؤس میں گزارا۔ ایڈورڈ نے ورلڈ وار 2 میں نیوی بیٹلر کا رول پلے کیا۔ اس کے علاوہ وہ ایک پولیس آفیسر بھی تھے۔ اپنا بچپن ایک ہانٹڈ ہاؤس میں گزارنے کی وجہ سے ایڈورڈ ایک سیلف ٹاٹ آتھر اور لیکچرر بھی بنے۔ لورین کو 8 سال کی عمر سے ہی پراسرار مخلوقات دکھتی تھی۔ لورین کو لگتا تھا کہ ان کے گھر والے ان کا یقین نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے ان مخلوقات کے دکھنے کے بارے میں کبھی اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ مخلوقات ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ نیگیٹو اور ڈارک ایرا بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایڈ کی ملاقات لورین سے بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ ملاقات کے تقریباً 1 سال بعد 17-18 سال کی عمر میں ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ ایڈورڈ نے ورلڈ وار 2 میں سرو کیا اور پھر انہوں نے نیوی چھوڑ دی اور ایک آرٹسٹ بننے کا فیصلہ کیا۔ ایک آرٹ اسکول میں آرٹ سیکھنے کے بعد ایڈورڈ اور لورین گھومنے چلے گئے۔ اپنی جرنی کے دوران انہوں نے لورین کے ساتھ اسپرٹ اور گوسٹ پہ کام کرنے کا سوچا۔ کیونکہ ایڈورڈ کا بچپن ایک ہانٹڈ ہاؤس میں گزرا تھا، اس وجہ سے ان کو اس میں کافی انٹرسٹ تھا۔ ایڈورڈ جب بھی پیرانارمل انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جایا کرتے تو وہ لورین کو اپنے ساتھ ایک میڈیم یا پھر ایک ہیومن ٹارچ کی طرح لے جایا کرتے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈیڈ لوگوں کی اسپرٹ سے کمیونیکیٹ کر کے لوگوں کو بتایا کرتی تھی۔ اس وقت اس ینگ کپل نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ آج کی ڈیٹ کے ایک لیڈنگ پیرانارمل انویسٹیگیٹر بنیں گے۔ انہوں نے 1952 میں نیو انگلینڈ سوسائٹی فار سیک ریسرچ گروپ بھی بنایا، جو امریکہ کا سب سے پرانا گوسٹ ہنٹنگ گروپ ہے نیو انگلینڈ کے اندر۔ انہوں نے اپنے پرسنل کیسز اور پرسنل ایکسپیرینسز کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی۔ ان کی سوسائٹی میں میڈیکل ڈاکٹر، ریسرچرز، نرسز، پولیس آفیسرز اور کالج اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے۔ ان کا استعمال وہ اپنی مدد کے لیے کرتے تھے۔ ان کے کیسز سے انسپائر ہو کر انیویٹیبل ہارر سیریز کی 17 فلمز بنی، اور بات کی جائے دی کانجرنگ کی تو اس کی بھی 7 سیریز بن چکی ہیں۔ دی کانجرنگ یونیورس بنانے میں دی وارن کا ہی ہاتھ ہے، ان کے بغیر یہ ناممکن تھا۔ ایڈورڈ وارن کا اپنا ایک اوکلٹ میوزیم تھا، جس میں ان کی 10,000 ریسرچز سے ریلیٹڈ پراسرار چیزیں موجود ہیں۔ لورین کا کہنا ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی سب سے زیادہ ڈراؤنی جگہ ہے تو وہ یہ میوزیم ہے۔ وہ خود اس میوزیم میں آنے سے بہت ڈرتی ہیں۔ یہاں پر پیسٹ دن میں 2 مرتبہ آتے ہیں، جو اس پورے میوزیم میں جا کر ان بیڈ ایولز کو کام کرتے ہیں تاکہ ان کی نیگیٹو فورس کم رہے۔ ان میں ایک سب سے زیادہ جس سے لورین ڈرتی ہیں وہ ہے اینابیل ڈال، جس کی طرف لورین دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ ایک انٹرویو کے دوران لورین نے کہا کہ میں اس ڈال کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت میں اس ڈال سے کرتی ہوں۔ اس کی طرف بغیر دیکھے ہی بات کی جائے تو اچھا ہے، کیونکہ اس ڈال کی طرف دیکھنے والے کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے۔ جو بندہ صرف اس کو دیکھے یا اس گلاس کو ہاتھ لگائے جس گلاس کے اندر یہ ڈال پڑی ہے تو اس کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے۔ لورین نے کافی کیسز پر کام کیا، جن میں سے کچھ کیسز کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ دی کانجرنگ 1 ڈیپینڈنٹ فیملی پہ بنائی گئی ہے۔ اس گھر میں ایک کپل اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنے آیا۔ گھر میں شفٹ ہونے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ کچھ پراسرار واقعات ہونا شروع ہو گئے، جیسے کہ کرسیوں کو اپنی جگہ سے ہٹ جانا، چیزوں کا خود ہی ہواؤں میں اڑ جانا، گھر میں سڑے ہوئے گوشت کی اسمیل آنا، پکچرز کا اپنی جگہ سے گر جانا۔ ان بچیوں کی ماں نے بہت عجیب طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیا۔
जिसका नाम कैरोलाइन था। वो अक्सर बहुत डरावनी आवाज़ें निकाला करती थी। दी वॉरेन के मुताबिक इस घर में काफ़ी सारे गोश्त थे और इनको एक डार्क इवल ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था जिसका नाम पेशीबा था। ये फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अगले 7 साल तक इसी घर में रही, फिर वो यहाँ से चली गई। मैं आपको अगली वीडियो में द कॉन्जरिंग 1 की रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगी। ये 1970 की बात है कि जब डोरा नाम की लड़की को उसकी माँ ने उसकी बर्थडे पे एक डॉल गिफ्ट की। यह डॉल दिखने से तो प्यारी सी थी, लेकिन इस डॉल को मिलने के 2-3 दिन बाद ही डोरा और उसकी रूममेट को कुछ अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। जैसे कि जब वो कमरे में डॉल को रख के जाती तो वो डॉल अपनी जगह बदल लेती। कुछ मुद्दत बाद इस डॉल ने अपने कपड़े भी बदलना शुरू कर दिए और इस डॉल के हाथ पांव मुड़ जाते थे। इसके अलावा उस डॉल ने डोना के घर वालों पर हमला भी किया और वो कुछ हॉरर नोट्स भी लिखा करती थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन घर वालों ने दी वॉरेन को बुलाया। दी वॉरेन ने बताया कि इस डॉल के ऊपर एक ईवल सोल है जो बहुत ताकतवर है और उसको ख़त्म करना नामुमकिन है। इसलिए उन दी वॉरेन ने उस डॉल को अपने ओकेस म्यूज़ियम में रखने का फ़ैसला किया। अ हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट। यहाँ पर कब्रिस्तान के करीब एक कपल अपने बेटे के साथ रहने आया। वहाँ आते ही उनके बेटे ने कुछ अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर दी। वो कहता था कि यहाँ पर कुछ शैतानी मखलूक़ात हैं जो उससे बातें करती हैं और उसको डराती हैं। शुरू में तो उसके वालिदैन ने सोचा कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, शायद इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है, मगर जल्द ही उनको एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ ईवल स्पिरिट्स हैं। उन्होंने जल्द ही वो घर खाली कर दिया। कुछ दिनों बाद उनका बेटा जो एक कैंसर पेशेंट था उसकी डेथ हो गई। इस केस पर जब दी वॉरेन ने तहकीक की तो उनको पता चला कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर कुछ ताबूत बनाने वाले लोग मुर्दों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं जो उनको पसंद नहीं है। इसलिए इस इलाके में जो भी आता है वो उनको तंग करते हैं। दी वॉरेन के सारे केसेस में ये केस सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके ऊपर एक बुक भी लिखी जा चुकी है जो कि एक बेस्ट सेलिंग बुक थी। लॉरेन इस घर में जाने से हमेशा डरती थी। इस एमेटिवला हॉरर सीन को द कॉन्जरिंग 2 के स्टार्ट में भी दिखाया गया है, जहाँ पर एक लड़का अपनी पूरी फैमिली को शूट कर देता है और उसके मुताबिक उसको ये एक शैतानी आवाज़ करने को कहती है। उसके बाद भी यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ रहने के लिए आई, मगर इन्हीं वाक़यात की वजह से वो सब यहाँ से चली गई। अब इसके पीछे कितनी हकीकत है ये तो हम नहीं जानते, ये तो सिर्फ एक ही जानते हैं, वो है दी वॉरेन, और ये राज उनके साथ चला गया। द कॉन्जरिंग 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।